جی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک عظیم کام اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سب پر ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ جو کام ہم سب کے ذمے ہے، اس کو احسن انداز سے سیکھنا اور پھر اس کام کو کرنے کا جو صحیح انداز، طریقہ ہونا چاہیے، اس کو اپنانا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے کہ الحمدللہ آج ہم دورہ خطابت کی کلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں تو ہم صرف اپنا تعارف اور ساتھ ہی اپنا تعارف کروائیں گے آپ حضرات، اور انشاءاللہ اس کے بعد مختصراً کورس کا تعارف ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں اپنا مختصراً تعارف کروا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کورس کا تعارف ہوگا، اور پھر آخر میں آپ حضرات کا مختصر تعارف ہو جائے گا۔ میرا نام محمد مظہر اقبال، جامعہ فاروقیہ والٹن کینٹ لاہور میں الحمدللہ تقریباً 6 سال مکمل ہو گئے ہیں تدریس کو۔ میری فراغت جامعہ دارالعلوم کراچی 2016 میں ہوئی، اور اس کے بعد جامعۃ الرشید کراچی میں نے 1 سالہ تخصص کیا، اور اس کے بعد جامعۃ الحسن ساہیوال، وہاں بھی میں نے 1 سالہ تخصص کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ اب تک تدریس کا سلسلہ شروع ہے۔ اور یہ دورہ خطابت و نقابت، اس کو مدرسے کی سطح پر الحمدللہ کرواتے ہوئے تقریباً 5واں سال ہے۔ صرف 1 سال جب کرونا آیا تھا تو اس سال یہ ہمارا دورہ خطابت نہیں ہو سکا، ورنہ اس کے بعد سے الحمدللہ اب تک جاری ہے۔ اور اب بھی مدرسے فاروقیہ میں ہمارے 10 دن کا دورہ خطابت چل رہا ہے، طلباء الحمدللہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو دورہ خطابت و نقابت ہے، اس میں ہم انشاءاللہ 10 دنوں میں یہ جو ہمارا کورس 15 دن کا ہے، 15 کلاسیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ خطابت کی تعریف، اس کے اقسام، اور پھر خطیب کے لیے کن چیزوں کا اپنانا ضروری ہے، خطیب کے اندر کس طرح کے اوصاف ہونے چاہیے، اسی طرح جو خطیب کو مواد کے اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی سے کیسے نمٹا جائے، اس پریشانی کو کیسے حل کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ادائیگی کا طریقہ بھی سیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس مواد آ جائے تو ہم نے اس کو عوام کے سامنے ڈلیور کیسے کرنا ہے، پیش کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم اشعار بھی بھیجیں گے، اور وہ آپ مجھے واٹس ایپ گروپ کے اندر یا پرسنل میں وہ اشعار لازمی روزانہ سنایا کریں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ حضرات کو ہم کچھ مختصراً تقریریں دیں گے جو روزانہ کی بنیاد پر آپ یاد کریں گے، اور پھر وہ ہمیں آپ انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھیج دیا کریں گے، اس کی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈ کر کے، کسی بھی طرح جس طرح آپ کو سہولت ہو۔ پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ درس قرآن کا طریقہ سیکھیں گے، اس کے آداب، اور اسی کے ساتھ ساتھ درس حدیث کا طریقہ، اس کی تیاری کا طریقہ، اس کو درس حدیث کو پیش کرنے کا، درس حدیث دینے کا، درس قرآن دینے کا، یہ طریقہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اور نقابت کا مکمل ابتدا سے لے کے پروگرام کہیں بھی ہے، آپ نے اسٹیج سیکرٹری آغاز کیسے کرنا ہے، اختتام کیسے کرنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، جلسہ شروع ہونے سے پہلے اس کی کس طریقے سے آپ تیاری کریں گے، اور تیاری کے اندر کیا کیا چیزیں
ضروری آپ نے کرنی ہوں گی، وہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، اور باقاعدہ اس کا سارا آپ کو میٹر بھی دیں گے، مواد دیں گے مکمل کہ یہ چیزیں آپ سیکھیں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم سیمینار میں جو گفتگو کی جاتی ہے اس کی بھی بھرپور آپ کی رہنمائی کریں گے کہ اس کے لیے کس طرح کا مواد ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی جلسے جلوس کے اندر، کسی ریلی کے اندر آپ نے بیان کرنا ہے، اس کے لیے کیا مواد ہوتا ہے اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اور پھر ہمارا یہ جو کورس ہے سب جب جس دن ختم ہوگا تو اس دن انشاءاللہ ہمارا تقریری مقابلہ ہوگا، اور اس میں جو جو حضرات شریک ہوں گے انشاءاللہ ان کو ادارے کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ حضرات نے بھرپور شرکت کرنی ہے، جیسے ابتدا میں ہماری شرکت ہو، آخری دن تک بھی ہم ساتھ رہیں۔ کوئی ایک دن بھی، کوئی ایک سبق بھی ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارا ناغہ ہو جائے۔ ہمارا یہ پونا گھنٹہ تقریباً کلاس ہوگی، تو اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں، اور جو آپ حضرات کے ذمے کام لگایا جائے اس کو آپ نے بھرپور انداز سے کر کے آنا ہے، اس میں بالکل سستی اور کوتاہی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم ان 15 دنوں کے اندر بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی جگہ امام ہیں تو وہاں آپ کس طریقے سے رہیں، امام کے لیے کن خوبیوں کا اپنانا ضروری ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں کہ اگر امام ان کو اپنا لے تو وہ وقت اپنا بہت اچھا گزار سکتا ہے۔ اسی طرح کن باتوں کی وجہ سے امام صاحب کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ گویا کہ یہ خطابت و امامت دونوں کے بارے میں رہنما یہ کورس ہوگا انشاءاللہ ہم سب کے لیے۔ تو اس لیے آپ حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور جو آپ کو گزارش کی جائے، جو کام ذمہ لگایا جائے، اس کو آپ نے بھرپور انداز سے کر کے لانا ہے۔ انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو بہت کچھ ہم اس تھوڑے سے وقت میں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ حضرات کے لیے مائک آن کر دیتا ہوں، جس میں آپ میں سے ایک ایک ساتھی جس کا میں نام بولوں وہ اپنا مختصر تعارف بتاتا جائے۔ سب سے پہلے احمد صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مائک آن کر لیں اور اپنا مختصر تعارف کے اندر آپ نے اپنا نام بتانا ہے، آپ نے اپنا علاقہ بتانا ہے، اور آپ نے موجودہ مصروفیت کیا ہے اس بارے میں تھوڑا سا آپ نے آگاہ کرنا ہے۔ احمد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خالد ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں، جی اور مصروفیت فی الحال درس زمین مکمل کی ہے میں نے اسی سال۔